بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوتیلی بہن آم کی بہت شوقین تھی۔ وہ مجھے جنات کی وادی میں آم توڑنے بھیجتی۔ ایک دن جن زادے نے مجھے آم توڑتے دیکھ لیا۔ میں ڈر کر بھاگنے لگی، مگر پیر پھسلا اور کھائی میں گرنے لگی۔ مگر گرمیاں ہوں اور آم نہ ہوں تو کچھ ادھورا ادھورا سا محسوس ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال میری بہن کا بھی تھا۔ انہوں نے مجھے حکم دیتے ہوئے کہا کہ مجھے باغ سے آم لا دو۔ میں ویسے تو ان کی سب باتیں مان جایا کرتی تھی، مگر اب مجھے وہاں جاتے ہوئے بہت ڈر لگتا تھا۔ پچھلی مرتبہ جو میرے ساتھ ہوا تھا اس نے میرے دل میں بہت خوف پیدا کر دیا تھا، مگر میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ میرے پاس آپی کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ تھا ہی نہیں۔ اس لیے میں اس وادی میں نکل پڑی جہاں وہ باغ تھا، جس باغ میں تازہ اور میٹھے آم ہوتے تھے۔ آم مجھے پسند نہیں تھے، لیکن میری آپی کا ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا۔ جولائی کا موسم تھا، مگر آج بادل آسمان پر ڈیرا جما چکے تھے، جس وجہ سے ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی تھیں۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یہ ٹھنڈا موسم وقتی ہی تھا۔ ایک بار پھر سے ابھی گرمیوں نے پورے عروج سے لاہور شہر سمیت پورے پاکستان میں آگ برسانی تھی۔ میں باغ میں پہنچی اور اس درخت کے پاس آ گئی جہاں سے میں ہمیشہ آم توڑتی تھی۔ آج میں نے آم توڑا ہی تھا کہ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ آئی۔ وہ جو بھی تھا میرے نہایت قریب آ چکا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ ضرور اس باغ کا مالی ہی ہوگا۔ میں نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے ہاتھ سے آم چھوٹ کر نیچے گر گیا اور میں بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے میں کھائی کی طرف آ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک میرا پیر پھسلا اور میں کھائی میں۔ آج منیزے آپی کی دوست ہمارے گھر پہلی دفعہ آ رہی تھی۔ یہ آپی چاہتی تھیں کہ گھر چمک اٹھے اور مٹی کا کوئی ایک ذرہ بھی گھر میں نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے مجھے صبح سے کام پر لگایا ہوا تھا۔ یہ گھر بہت بڑا تھا۔ اس 7 مرلے کے گھر میں صرف میں اور میری بڑی سوتیلی بہن منیزے رہتے تھے۔ ہم دونوں کا باپ ایک ہی تھا، مگر ہماری مائیں الگ الگ تھیں۔ ہمارے ابو دبئی میں ہوتے تھے اور دبئی کے مشہور بزنس مین میں سے ایک تھے۔ ان کا آفس بھی وہیں تھا۔ ابو کے کاروبار اور نام کو 2 دگنی رات چگنی ترقی مل رہی تھی، اس لیے ابھی ان کا پاکستان واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ مجھے اور منیز آپی کو بھی دبئی لے جانا چاہتے تھے، مگر ہم نے جانے سے انکار کر دیا۔ ہمیں پاکستان سے محبت تھی اور ہمارے سب رشتہ دار اور دوست بھی پاکستان میں ہی رہتے تھے، اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم دونوں کی ماؤں کی قبریں بھی پاکستان کے شہر لاہور میں تھیں۔ میری امی نے ابو سے شادی کی تھی۔ منیز آپی کی امی نے اس دنیا سے جانے کے بعد ابو نے میری امی سے شادی کر لی، مگر میری امی بھی کچھ سال ہی زندہ رہیں اور انہیں کینسر جیسا خطرناک مرض لاحق ہو گیا، جس وجہ سے وہ حیات نہ رہ سکی۔ منیز آپی کو میری امی سے اور مجھ سے نفرت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا سلوک ہمارے ساتھ اتنا برا تھا۔ میں نے تو ہمیشہ ہی ان کے ساتھ اچھا کیا تھا اور انہیں اپنی بڑی بہن مانا تھا، لیکن وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی۔ مجھ میں اور منیز آپی کی عمر میں 5 سال کا فرق تھا۔ میری عمر 20 سال ہو گئی تھی۔ متعبہ، منیز آپی غصے سے بولی تو میں یک لخت ہوش کی دنیا میں آ گئی اور آپی کی بات سننے چلی گئی۔ انہوں نے مجھ سے اتنا زیادہ کام کروایا کہ میرے ہاتھ پیر تھک گئے اور میری کمر اور سر میں شدید درد اٹھنے لگا۔ دوپہر کے 3 بج گئے تھے۔ یہ گھر 4 منزلہ تھا اور آج اس کی صفائی میں نہیں کی تھی، کیونکہ اتوار ہونے کی وجہ سے میڈ آج چھٹی پر تھی۔ آپی کی دوست آنے ہی والی تھی، اس لیے وہ مجھے کہنے لگی، متعبہ تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور میرے دوست کے سامنے آ کر اپنی شکل دکھانے کی ضرورت نہیں۔ منیز آپی کی بات میرے دل پر لگی تھی۔ میں آنکھوں میں نمی لیے اپنے کمرے میں آ گئی، جو گراؤنڈ فلور پر ہی تھا۔ میں نے اپنے کمرے کے دروازے کی کنڈی لگائی اور رونے لگی۔ آپی ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتی تھی۔ وہ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور ان کے الفاظ تیر بن کر میرے اوپر برستے تھے۔ میں ابو کو بھی آپی کی شکایت نہیں لگاتی تھی، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر تم نے ابو کو کچھ بھی بتایا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی اور ابو سے کہوں گی تم کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہو، اور پھر یقیناً ابو وہی کریں گے جو ایک شریف باپ کرتا ہے۔ آپی کی اس دھمکی نے میرا دل توڑ کر رکھ دیا تھا۔
میں نہیں چاہتی تھی ابو کبھی مجھ سے بدگمان ہو، اس لیے میں نے ان کو کبھی کچھ نہ بتایا۔ جب بھی ان کی کال آتی تو میں ان سے یہی کہتی کہ منیز آپی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ میری طبیعت بہت ہی خراب تھی۔ میں نے سوچا پیناڈول کھا لیتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو تھکاوٹ کے باعث مجھے بخار چڑھ جائے۔ جب بھی مجھے بخار چڑھتا تھا تو ایک ہفتے تک اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ میرے ساتھ آپی ڈاکٹر کے نہیں جاتی تھی اور میں تنہا کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے امی کے بغیر کہیں تنہا جانے کی عادت نہیں تھی۔ جب وہ زندہ تھیں تو میں ہر جگہ انہی کے ساتھ آیا جایا کرتی تھی۔ مجھے شدت سے امی کی یاد آ رہی تھی۔ ابھی شام کے 5 بج گئے تھے۔ چونکہ گرمیاں عروج پر تھیں اس لیے ابھی تک سورج بھی غروب نہیں ہوا تھا۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو منیزے آپی نظر آئیں۔ وہ بولیں، مطیبہ جلدی جاؤ اور اس باغ سے پکے آم توڑ کر لاؤ، مجھے اپنی دوست کو کھلانے ہیں۔ آپی کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا، آپی مجھے بہت ڈر لگتا ہے وہاں جانے سے، میں آپ کو مارکیٹ سے لا دوں گی۔ میرا انکار سن کر ان کی انا ہی جاگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، اگر تم نے مجھے دوبارہ انکار کیا اور میری بات نہیں مانی تو اس گھر سے نکال دوں گی تمہیں۔ آپی نے مجھے وہی دھمکی دی تھی۔ سن کر میں ڈر گئی تھی۔ یہ گھر آپی کے نام تھا، اسی لیے میں ان کی دھمکی سے ڈر جاتی تھی، کیونکہ آپی جو کہتی تھی کر ڈالتی تھی۔ آپی کہنے لگی، اگر تم اس باغ کی بجائے مارکیٹ سے آم لائی تو مجھے پتہ چل جائے گا اور اس دھوکے بازی کی سزا تمہیں بہت بری ملے گی۔ آپی پہلے ہی مجھے باور کروا چکی تھی، اس لیے میں ڈر کر کمرے سے نکل آئی۔ ان کی بات ماننے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے سر پر دوپٹہ لیا اور گھر سے نکل گئی۔ ہمارا گھر لاہور میں تھا، مگر جس علاقے میں ہم رہتے تھے یہ بہت اچھا علاقہ تھا۔ یہاں صرف کوٹھیاں ہی تھیں اور ہم بھی ایک خوبصورت سی کوٹھی میں رہتے تھے۔ ہمارے گھر سے تھوڑا آگے جا کر ہی ایک گاؤں شروع ہو جاتا تھا۔ اس گاؤں کی دوسری جانب ایک چھوٹی سی وادی بھی آتی تھی جس کا نام وادی گلستان تھا۔ یہ وادی بڑی خوبصورت تھی، لیکن یہ سنسان وادی تھی۔ یہاں لوگوں کے کچے پکے گھر تھے۔ یہاں ایک بہت بڑا باغ بھی تھا جو نہ جانے کس کا تھا۔ اس باغ میں طرح طرح کے پھل اگتے تھے۔ یہاں آم کے درخت بھی تھے۔ منیز آپی کو آم بہت پسند تھے، اس لیے وہ اکثر مجھے اس باغ میں آم توڑنے بھیج دیتی تھی۔ میں آم مفت توڑ کر ہی لاتی تھی، کیونکہ اس باغ کا مالک مجھے نظر آتا تو ہی میں اس کو پیسے دیتی، لیکن مجھے ایک مرتبہ بھی اس کا مالک نہ نظر آیا، نہ اس باغ میں کوئی اور انسان نظر آیا۔ آج میں 5ویں دفعہ یہاں آئی تھی۔ اسی باغ کے ساتھ ہی ایک کھائی تھی جو کافی گہری تھی۔ مجھے اس وادی میں آنے سے اب ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ کچھ دن پہلے میں نے اپنی دوستوں سے اور گاؤں والوں سے سنا تھا کہ یہ وادی جنات کی ہے اور یہاں جنات رہتے ہیں۔ اس بات پر پڑھے لکھے لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ آپی کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ وادی جنات کی ہے، اس لیے وہ مجھے یہاں بغیر ہچکچائے بھیج دیتی تھی۔ میں پڑھی لکھی تھی مگر کافی ڈرتی تھی۔ میں باغ میں بآسانی داخل ہو گئی، کیونکہ اس کی دیواریں میرے قد سے بھی بہت چھوٹی تھیں۔ ان دیواروں کو پھلانگ کر میں باغ میں داخل ہوئی۔ میرے پاس ایک شاپر بھی تھا جس میں نے آم توڑ کر رکھے تھے۔ جون کا مہینہ تھا، اس لیے آم نہایت تیزی سے اگ رہے تھے۔ مجھے آم پسند نہیں تھے، اس لیے میں آم نہیں کھاتی تھی۔ میں اس درخت کے پاس آ گئی جہاں زیادہ پیلے رنگ کے آم تھے۔ میں نے درخت کی شاخیں پکڑ کر پتوں سے آم کو کھینچنا شروع کیا۔ جب 10 آم ہو گئے تو میں نے بس کر دی۔ ویسے بھی شاپر اب بہت بھاری ہو گیا تھا، مزید کوئی چیز رکھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ جب میں اس باغ سے واپسی کے راستے کی جانب جانے لگی، سخت پریشانی میں آ گئی، کیونکہ واپسی کا راستہ مجھے نہیں مل رہا تھا۔ میں یہاں پہلے جب بھی آتی تھی بہت آسانی سے باہر نکل جاتی تھی، لیکن اب مجھے باہر کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ تپتی دھوپ میں آدھا گھنٹہ یہاں وہاں گھومتی رہی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور اللہ سے معافی مانگنے لگی اور کہا، میرے رب مجھے ایک بار یہاں سے نکال دے اور گھر پہنچا دے، میں اب یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے رو رو کر اللہ سے دعا مانگنا شروع کی اور مسلسل چلتی رہی۔ جب میری نظر سامنے پڑی تو دل کو سکون مل گیا، کیونکہ مجھے باہر جانے کا راستہ مل گیا تھا۔ یہ راستہ تو آسان ہی تھا، آم کے درخت کے سامنے کی طرف جا کر بائیں مڑنا تھا۔ میں تو کب سے ہی ایسا کر رہی تھی، لیکن پھر مجھے راستہ کیوں نہیں ملا تھا؟
جب تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزر کر گئی تھی تو یہاں درخت ہی درخت تھے، پھر وہ درخت غائب کہاں ہو گئے تھے؟ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی، باغ میں مٹی کا طوفان آ گیا تھا، ہر جگہ مٹی ہی مٹی تھی، یہ مٹی میری آنکھوں میں جانے لگی، میرے ہاتھ سے آم کا شاپر چھوٹ کر گر گیا اور آم زمین پر بکھر گئے، میری آنکھوں میں مٹی چلی گئی تھی، اس لیے میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ جب طوفان تھما تو میں نے آنکھیں مسلی اور کھولی، طوفان تھم چکا تھا، میں نے دیکھا جو آم مجھ سے زمین پر گرے تھے اب وہ زمین پر نہیں تھے، میں نے انہیں تلاشنا شروع کیا لیکن وہ زمین پر کہیں نہ ملے، زمین پر صرف گھاس ہی گھاس تھی، مجھے یقین آ چکا تھا یہاں جنات رہتے ہیں، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا وہ نارمل نہیں تھا۔ میں بھاگ کر اس باغ سے باہر نکل آئی، حیرت انگیز طور پر میں نے یہ دیکھا کہ اس باغ سے باہر تپتی ہوئی دھوپ تھی، طوفان کا نام و نشان نہیں تھا، جبکہ باغ میں دیکھنے پر محسوس ہوتا تھا جیسے بادل آئے ہوئے ہوں۔ میں ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں نے فیصلہ کر لیا تھا اب یہاں کبھی نہیں آؤں گی۔ پہلے راستے کا غائب ہو جانا، اچانک طوفان کا اٹھنا اور پھر میرے آموں کا شاپر سمیت غائب ہو جانا، یہ نارمل نہیں تھا۔ بھاگ بھاگ کر میرا سانس پھول گیا تھا، میں بامشکل گھر پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا، آپ ہی نے دروازہ کھولا اور بولی تم اتنی دیر سے کیوں آئی ہو متعبہ؟ پھر میرے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی آم لینے بھیجا تھا نا تمہیں، کہاں ہے آم؟ انہوں نے سختی سے پوچھا تو میری آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، میں نے روتے ہوئے انہیں وہ سب بتایا جو میرے ساتھ ہوا، لیکن انہیں میری بات پر یقین نہ آیا، انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا اور کہنے لگی تم بہت جھوٹی ہو، دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں، اور اب مجھے اپنی شکل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کھانے کی ٹیبل پر بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ میں روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی، میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، آپ ہی میری بات پر یقین ہی نہیں کر رہی تھی، میں روتے روتے کب سوئی مجھے معلوم نہ پڑا، مجھے تیز بخار ہو چکا تھا، جب میری آنکھ کھلی تو رات ہو گئی تھی، بھوک سے میری حالت بہت بری تھی، میں بامشکل اٹھی اور واش روم جا کر ہاتھ منہ دھویا اور پھر اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچن میں کھانا ڈھونڈنے چلی آئی، کچن میں کچھ کھانے کو نہیں پڑا تھا، میں فریج تک آئی کہ یقیناً فریج میں کھانا رکھا ہوگا، مگر یہ کیا، فریج تو کھل ہی نہیں رہی تھی، میں نے کافی کوشش کی، پھر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے معلوم تھا منیزہ آپ ہی نے ہی فریج کو تالا لگایا ہوگا تاکہ میں کچھ کھا نہ سکوں، میں دل محسوس کر رہ گئی اور کمرے میں واپس آ گئی، میں نے سوچا تھا میں سو جاؤں گی اور صبح اٹھ کر ناشتہ کر لوں گی، مگر بھوک کی شدت اور بخار کی تپش سے مجھے نیند کہاں آ رہی تھی، میرے کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود مجھے لگ رہا تھا میں تندور میں بیٹھی ہوں، بیڈ پر لیٹے اور کروٹیں بدلتے کافی رات ہو گئی، آنے کے کوئی آثار مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، میں نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کی، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب میرے ناک سے کھانے کی خوشبو ٹکرائی، یہ خوشبو روسٹ چکن اور بریانی کی تھی، میں حیرانی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچن میں آ گئی، میں نے دیکھا اب چولہے پر دو پتیلے پڑے ہوئے تھے، ایک پتیلے میں گرما گرم بریانی تھی اور دوسرے پتیلے میں روسٹ چکن تھا، میں خوش ہو گئی کہ یقیناً آپ ہی کو مجھ پر رحم آ گیا ہوگا اور انہوں نے ہی یہ کھانا میرے لیے رکھا ہوگا، میں خوش ہو گئی اور دونوں پلیٹوں میں کھانا ڈالا اور کمرے میں آ گئی، ایک حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب میں نے بیڈ پر میڈیسن دیکھی، یہ دوا بخار کی تھی، مجھے لگا تھا یہ سب آپ ہی کر رہی ہیں، لیکن اس کی حقیقت تو کچھ اور ہی تھی، میں نے اچھی طرح سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور دوا کھا کر سو گئی، اللہ کا شکر تھا جب میں صبح اٹھی تو میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی، میرا بخار بھی اتر چکا تھا، میں بہت تر و تازہ محسوس کر رہی تھی، جب میں لاؤنج میں آئی تو آپ ہی ناشتہ کر رہی تھی، میں نے مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا آپ ہی آپ نے کل رات میرے لیے کھانا بھی رکھا اور میرے کمرے میں میڈیسن بھی رکھی، اس کا بہت شکریہ، میری بات سن کر آپ ہی ہنسنے لگی اور بولی مجھے تمہاری اتنی فکر کبھی نہیں ہو سکتی، نہ میں نے رات تمہارے لیے کھانا بچایا تھا اور نہ ہی میڈیسن رکھی تھی، آپ ہی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، آپ ہی کو تو پتہ بھی نہیں تھا میں بیمار ہوں، پھر وہ کیسے دوا دے سکتی تھی؟ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا، کل تو آپ ہی نے کھانا بھی نہیں بنایا تھا، سب بازار سے آیا تھا، پھر رات کو کچن میں گرما گرم وہ روسٹ چکن اور بریانی کیسے آ سکتی ہے؟ میں ڈر گئی تھی،
لیکن پھر سوچنے لگی اللہ نے میری مدد کی ہوگی، اس لیے مجھے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دن تو آپ ہی مجھ سے ناراض رہیں، پھر کہنے لگی باغ سے میرے لیے زیادہ سارے آم لے کر آؤ۔ آپ ہی کی بات سن کر میرا دل دہل گیا اور وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگا جو پچھلی بار میرے ساتھ ہوا تھا جب میں آم توڑنے کے لیے گئی تھی۔ میں نے اس دن دوبارہ باغ میں جانے سے توبہ بھی کر لی تھی۔ میں نے آپ ہی سے کہا آپ ہی مجھے وہاں نہیں جانا، بہت ڈر لگتا ہے، پچھلی مرتبہ میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا، میں اب دوبارہ وہاں کبھی نہیں جاؤں گی۔ میں نے انکار کیا۔ آپ ہی نے مجھے دوبارہ کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، اگر تم نہیں گئی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اس دفعہ بھی میں نے یہی کہا کہ آپ ہی میں نہیں جا سکتی، مجھے معاف کر دیں۔ جب میں نے 2-3 مرتبہ انکار کیا تو انہیں غصہ آ گیا اور انہوں نے ابو کو واٹس ایپ پر ویڈیو کال کی۔ ابو نے فون اٹھا لیا تو آپ ہی میری جھوٹی شکایتیں ابو کو لگانے لگیں کہ یہ متعبہ کوئی کام نہیں کرتی، نہ میری بات مانتی ہے، اب یہ مجھ سے بدتمیزی بھی کرتی ہے۔ مجھے آج بخار ہے، میں نے اسے کہا کہ میڈیسن لے آؤ لیکن یہ جانے سے انکار کر رہی ہے۔ آپ ہی جھوٹ بول کر کہنے لگی اور پھر اپنا لہجہ روحان سا کر لیا۔ آپ ہی کے لگاتار جھوٹ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ ابو آپ ہی کی بات پر یقین کر چکے تھے۔ وہ ویڈیو کال میں مجھے کہنے لگے متعبہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، بیٹا تم اپنی بڑی بہن کی بات نہیں مان رہی ہو، یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، یہ طبیعت خراب ہے، تمہیں اس کا احساس کرنا چاہیے۔ ابو مجھ سے کہنے لگے صاف معلوم ہو رہا تھا آپ ہی نے ابو کو مجھ سے بدگمان کر دیا ہے۔ میں سچ نہیں بول سکتی تھی، اس لیے ابو سے کہا میں چلی جاؤں گی۔ آپ ہی نے ابو سے بات کر کے فون بند کر دیا جبکہ میں آنسو بہانے لگی۔ آپ ہی کہنے لگی اگر تم نے اب مجھے کسی بات سے انکار کیا تو تمہیں گھر سے نکال دوں گی اور ابو سے یہ کہوں گی کہ تمہارا کسی سے چکر چل رہا تھا اور تم اسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ آپ ہی کی بات سن کر میرے رونے میں تیزی آ گئی۔ ابو اس معاملے میں بہت سخت تھے، اگر وہ یہ سب سن لیتے تو اس پر یقین کر لیتے اور مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیتے۔ اس لیے میں ہمیشہ آپ ہی کی اس دھمکی کے آگے ہتھیار ڈال دیتی تھی اور ان کے حکم کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی تھی۔ میں یہ سوچ کر جا رہی تھی کہ آئندہ اس باغ میں کبھی نہیں جاؤں گی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی میں اس باغ سے واپس نہیں آؤں گی۔ جولائی کا مہینہ تھا اور موسم بہت ہی اچھا تھا، آسمان پر سیاہ بادل تھے۔ میں جانتی تھی کسی بھی وقت بارش شروع ہو جائے گی۔ میں جلدی سے اس وادی میں پہنچ گئی۔ اس وادی میں بڑے بڑے درخت تھے، مجھے تو آج یہاں آتے ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ میں صرف ابو کی خاطر یہاں آئی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی ابو مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ ایک ابو ہی تو تھے میرے، آپ ہی تو کبھی میری نہیں بن سکی۔ اب جب میں وادی سے گزر رہی تھی تو اونچے اونچے درخت دیکھ کر مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ یہ وادی اپنے اندر دہشت سموئے ہوئے تھی۔ میرے قدم بھاری ہونے لگے۔ میں اس باغ تک پہنچی اور باغ کی دیوار پھلانگ کر باغ میں داخل ہوئی۔ سب سے پہلے میں نے باغ کا جائزہ لیا، مجھے یہاں کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور باغ میں داخل ہوئی۔ میں اس آم کے درخت کے قریب آئی اور آم توڑنے لگی۔ ابھی میں نے آم توڑا بھی نہیں تھا جب مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب آیا ہے۔ کسی کے آنے کے قدموں کی آواز تیز ہونے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ یقیناً باغ کا مالی ہی آیا ہوگا۔ میں نے آم توڑے بنا اس مالک کی طرف دیکھا کہ اس باغ کے مالک کی اجازت سے ہی میں اب آم توڑوں گی۔ جیسے ہی میں نے اس شخص کو دیکھا اسے دیکھتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ میں سمجھ گئی یہ کوئی انسان ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ یہ تو کوئی جن تھا، خوفناک شکل والا اور لمبے قد والا۔ اس کا رنگ نہایت ہی کالا تھا، چہرے کے نقوش خوفناک سے تھے اور اس کے کپڑے بھی عجیب تھے۔ وہ کہنے لگا اے آدم زادی، لگتا ہے تجھے اپنی زندگی نہیں پیاری اس لیے یہاں آ جاتی ہے، اب میں تجھے اچھا مزہ چکھاؤں گا۔ اس نے غصے میں کہتے ہوئے لمبے لمبے ناخن میری طرف کیے جو سرخ رنگ کے تھے۔ وہ جن زیادہ میری طرف بڑھنے لگا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں چیخیں مارتے ہوئے دوسری سمت بھاگی۔ میں آگے آگے بھاگ رہی تھی اور وہ جن زیادہ غراتا ہوا میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں بنا رکے بھاگ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا اگر میں پکڑی گئی تو وہ جن زیادہ مجھے مار ڈالے گا اور میری لاش نہ آپی کو ملے گی اور نہ ابو کو۔ میں بھاگتے بھاگتے دور آ گئی۔ آگے راستہ ختم ہو گیا تھا کیونکہ اب آگے کھائی تھی جو کافی گہری تھی۔ اگر وہاں سے کوئی گر جاتا تو اس کا بچنا ممکن نہ تھا۔ میں کانپنے لگی اور جن زیادہ ہنستے ہوئے میرے سے 2 فٹ کے فاصلے پر آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا ہا ہا ہا، اب تم کہاں جاؤ گی آدم زادی؟
تم انسان ہر چیز کو اپنی ملکیت سمجھتے ہو. یہ باغ ہم جنات کا ہے، لیکن تم انسانوں نے اسے اپنی ملکیت سمجھا اور ہمارے آم چرانے لگی. اب تم بچ کر نہیں جا سکو گی. اس کی باتیں سن کر میں خوف سے اسے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی. میں اس سے معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، میں اس باغ میں کبھی نہیں آؤں گی. میں نے ابھی اس سے یہی کہا تھا کہ میرا پیر پھسل گیا، اس خوف سے کہ میں کھائی میں گر رہی ہوں. میں بے ہوش ہو گئی. جب میں ہوش میں آئی تو میں نے خود کو ایک جھونپڑی میں پایا. وہاں ایک بوڑھی عورت تھی. وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، شکر ہے لڑکی تمہیں ہوش آ گیا. یہ کہتے ہوئے اس نے شربت کا گلاس میری طرف بڑھایا اور بولی، لو اسے پی لو، تمہیں پیاس لگ رہی ہوگی، تم کافی دیر سے بے ہوش ہو. اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی. مجھے یاد آیا میں تو کھائی میں گر گئی تھی، پھر بچ کر یہاں کیسے آ گئی؟ مجھے واقعی پیاس بہت لگ رہی تھی. میں نے ٹھنڈے شربت کا گلاس اٹھایا اور پینے لگی. یہ سندل کا شربت تھا. میری پیاس بجھ گئی تھی. میں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا، آپ کون ہیں اور میں یہاں کیسے آئی؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی، بیٹا میں ایک جنزادی ہوں، تم اس وقت جنات کی وادی میں ہو، تمہیں ہمارے جنزادے سردار کے بیٹے غیاث نے بچایا ہے، وہ تمہیں یہاں چھوڑ کر گئے ہیں، ابھی وہ آتے ہوں گے. اس بوڑھی عورت کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ غیاث کہیں وہ تو نہیں تھا جو مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے آ رہا تھا. جب میں کھائی میں گری تو شاید اس نے مجھے بچا لیا ہوگا. میں یہی سوچ رہی تھی جب جھونپڑی میں وہی جن زیادہ آ گیا جو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا. وہ کہنے لگا، اس انسانی لڑکی کو ہوش آ گیا ہے، اچھی بات ہے، تھوڑی دیر میں اسے بابا کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور وہاں فیصلہ ہوگا کہ اس کا کیا کرنا ہے. یہ کہہ کر وہ چلا گیا جبکہ میں رونے والی ہو گئی. وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، یہ غیاث جنزادے کے بھائی ہیں فیاض، اور یہ بڑے غصے والے ہیں، لیکن تم فکر نہ کرو، سب خیریت ہوگی. اس عورت نے مجھ سے میرا نام پوچھا. پھر میں نے ان سے پوچھا، مجھے دربار کیوں لے جایا جائے گا؟ یہ سن کر وہ بولی کہ جس باغ سے تم آم توڑتی تھی وہ باغ ہمارے سردار کا ہے، اسی لیے تمہیں ہمارے سردار کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور وہاں فیصلہ ہوگا کہ تمہارا کیا کرنا ہے. یہ سن کر میں رونے والی ہو گئی. مجھے لگتا تھا میں بچ کر اب واپس نہیں جاؤں گی. میں اس بوڑھی عورت کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، پلیز مجھے گھر جانے دیں، آپ میری مدد کریں، میری بہن بہت ظالم ہے، اگر میں گھر نہ گئی تو میرے باپ کو کہے گی کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں اور پھر میرے ابو مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں گے، وہ مجھ پر کبھی یقین نہیں کریں گے، میرا ان کے سوا کوئی نہیں، مجھے جانے دیں. میں روتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی. وہ ترہم بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی. انہوں نے میرے جڑے ہوئے ہاتھ کھولے اور کہنے لگی، بیٹا میں تو بس اس قبیلے کی کنیز ہوں، میں تمہاری مدد چاہ کر بھی نہیں کر سکتی، لیکن اللہ سے دعا کر سکتی ہوں وہ تمہاری مدد کرے اور تمہارے لیے راستہ بنائے. اس عورت کی بات سن کر میرے رونے میں تیزی آ گئی. اللہ سے مدد کی دعا مانگ رہی تھی، اسی طرح وقت گزر گیا اور رات ہو گئی. میں غم سے نڈھال تھی. مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بھی ابو کو کہہ چکی ہوں گی کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں. اب تک تو ابو نے مجھے اپنے دل سے بھی نکال دیا ہوگا. یہ سچ تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ ہمیشہ منیز آپی کی بات سنتے تھے، مانتے تھے اور ان پر یقین کرتے تھے، اور مجھ سے زیادہ پیار بھی انہی سے کرتے تھے کیونکہ وہ ان کی پہلی بیٹی تھی. میری بری حالت اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو دیکھ کر وہ بوڑھی جنزادی بھی پریشان ہو گئی تھی. میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ بہت رحم دل ہے اور دل کی اچھی ہے. مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی. وہ کہنے لگی، تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں تمہارے لیے کھانا بنا کر لاتی ہوں. یہ کہہ کر وہ باورچی خانے میں چلی گئی. میں تنہا اس لکڑی کی بنی ہوئی جھونپڑی میں بیٹھی ہوئی تھی. میرے دماغ میں اچانک یہ خیال آیا، کیوں نہ میں ابھی یہاں سے بھاگ جاؤں تاکہ ان جنات سے بھی بچ جاؤں اور ابو کے دل میں بھی رہوں. یہ سوچ کر میں اٹھی اور بھاگ کر جھونپڑی کا دروازہ کھولا اور یہاں سے نکل گئی. میں بھاگتی جا رہی تھی اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ میں جنات کے چنگل سے نکل گئی ہوں. مگر یہ میری خوش فہمی ہی رہی. اچانک ہی میرے قدموں کو مجھے بریک لگانا پڑا کیونکہ میرے سامنے ہی وہ بوڑھی جنزادی کھڑی تھی. وہ کہنے لگی، دیکھو متیبہ، اگر تم یہاں سے بھاگ جاؤ گی تو یہ مت سمجھنا جنات تمہیں ڈھونڈ نہیں پائیں گے. جنات لمبے راستوں کو ایک پل میں طے کر لیتے ہیں. کسی انسان کو ڈھونڈنا ان کے لیے مشکل کام نہیں ہے. اگر تم بھاگ گئیں تو فیاض صاحب تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے اور یہاں سے بھاگ جانے کی سزا بھی دیں گے. اگر ان کے مزید غصے سے بچنا چاہتی ہو تو یہاں ہی رہو جب تک تمہارے بارے میں فیصلہ نہیں ہو جاتا. وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولی. میں اس کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بس تھوڑی دیر کے لیے گھر جانے دیں،
مجھے ابو سے بات کرنی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں واپس آ جاؤں گی۔ میں نے کہا تو اچانک فیاض جنزادہ وہاں آن ٹپکا اور غصے میں میری طرف آیا اور کہنے لگا، تم نے بھاگنے کی بہت بڑی غلطی کر لی ہے، تمہیں ابھی کے ابھی سردار کے پاس چلنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اچانک مجھے میرے بالوں سے پکڑ لیا اور بالوں سے گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا۔ درد کے مارے میرے منہ سے سسکی نکل آئی۔ میں نے اس سے کہا، میرے بال چھوڑ دو۔ یہی بات اس جنزادی نے بھی فیاض جنزادے سے کہی، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ بہت ظالم اور غصے والا لگ رہا تھا۔ وہ زبردستی مجھے حویلی لے جانے لگا۔ حویلی آ کر اس نے مجھے زور سے زمین پر پٹخا، مگر اس سے پہلے کہ میں گر جاتی مجھے کسی نے بازوؤں میں تھام لیا۔ میں دنگ رہ گئی۔ وہ جنزادہ فیاض غصے میں کہنے لگا، اسے چھوڑ دو غیاث، تم نے اسے گرنے سے کیوں بچا لیا؟ فیاض دانت پیستے ہوئے بولا۔ میں نے دیکھا غیاث جنزادہ بہت خوبصورت تھا۔ اس نے میری کمر سے ہاتھ ہٹائے اور فیاض سے کہنے لگا، یہ لڑکی متعبہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے یہاں اٹھا کر لانے کی؟ غیاث غصے سے بولا۔ میں تو حیرت زدہ رہ گئی تھی کہ غیاث جنزادے کو میرا نام کیسے پتا تھا؟ اسی جنزادے نے تو میری جان بھی بچائی تھی۔ فیاض نے غیاث جنزادے کو سب کچھ بتایا کہ مجھے کس جرم میں یہاں لایا گیا ہے۔ یہ سن کر غیاث کہنے لگا، یہ لڑکی متعبہ بالکل بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، اسے میں اس کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ یہ سن کر فیاض آگ بگولا ہو گیا اور وہ غیاث سے لڑنے لگا اور بولا، پہلے تم نے اس کی جان بچائی اور پھر اب بھی تم اس کے حق میں بول رہے ہو۔ میں حیران تھی کہ غیاث میرے حق میں کیوں بول رہا ہے، وہ مجھے بے قصور کیسے کہہ رہا تھا۔ میں ان دونوں کی لڑائی سے ڈر گئی تھی۔ اتنے میں کچھ خادم آئے اور انہوں نے کہا، اس انسانی لڑکی کو سردار بلا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنی لڑائی ختم کی اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں اس قبیلے کے سردار جنزادے کے دربار میں آ گئی تھی۔ یہاں بہت سے خادم اور کنیزیں تھیں۔ تھوڑی دیر میں وہ بوڑھی جنزادی بھی آ گئی۔ مجھے تو وہ سردار اپنے بیٹے فیاض کی طرح ہی ظالم لگ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ اس سردار نے مجھے بیٹھ جانے کو کہا۔ سب بیٹھ گئے تھے۔ سب سے پہلے سردار نے جنزادے فیاض کو کٹہرے میں کھڑا ہونے کو کہا اور پھر پوچھا، تم انسانی لڑکی کو ہماری وادی میں اور اس دربار میں کیوں لائے ہو؟ سردار ویسے تو یہ سب جانتے تھے، لیکن اب سب کے سامنے فیصلہ سنانے کے لیے وہ دوبارہ پوچھ رہے تھے۔ جنزادے فیاض نے انہیں شروع سے بتایا کہ 5-6 دفعہ یہ انسانی لڑکی متعبہ ہمارے باغ سے آم توڑ کر لے گئی ہے۔ میں اسے کئی دفعہ دیکھ چکا تھا، لیکن درگزر کر دیتا۔ 5ویں بار جب حد ہو گئی تو میں نے اسے ڈرانے کے لیے طوفان برپا کیا اور اس کے چرائے ہوئے آم بھی غائب کر دیے اور باہر جانے کا راستہ بھی غائب کر دیا تاکہ یہ ڈر جائے اور دوبارہ واپس نہ آئے۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ آم چوری کرنے آ گئی، حالانکہ ہمارے باغ میں آج سے پہلے کسی انسان نے آنے کی جرت نہیں کی۔ یہ پہلی انسان لڑکی ہے جو 6 بار آ چکی ہے۔ جنزادہ فیاض اپنی پوری بات کر چکا تھا۔ اس کے بعد سردار کہنے لگے، اب دوسرے فریق کی باری ہے۔ انسانی لڑکی، تم یہاں آؤ اور بتاؤ یہ حرکت تم نے کیوں کی، اور اپنی صفائی دو اور دفاع میں تم کیا کہنا چاہو گی۔ میں کانپتی ہوئی ٹانگوں سے کھڑی ہوئی اور کٹہرے میں آ کر کھڑی ہو گئی اور پھر میں نے روتی آواز کے ساتھ بتانا شروع کیا کہ مجھے آم پسند نہیں اور میں کبھی آم نہیں کھاتی، لیکن میری بڑی بہن نے اپنی کسی سہیلی سے سنا تھا کہ وہ وادی گلستان میں ایک باغ ہے، وہاں کے پھل بہت مزیدار ہوتے ہیں اور وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا، اس لیے مفت میں جتنے مرضی پھل لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد میری بہن نے زبردستی مجھے باغ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ میں اس کے لیے آم توڑ کر لے جاتی تھی، لیکن خود کبھی نہیں کھاتی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ منیزے میری سوتیلی بہن ہے اور وہ مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ وہ مجھے یہ دھمکی دیتی تھی، اگر تم آم توڑ کر نہ لائی تو ابو کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا کر دوں گی۔ اسی ڈر سے میں منیزے کی بات مان کر باغ میں آ جاتی تھی۔ میں نے روتے ہوئے سب کچھ بتایا۔ سب خاموش تھے۔ سردار ہم دونوں فریقین کی بات سن کر فیصلہ سوچنے لگے۔ وہ بولے کہ عدالت کا فیصلہ کل رات تک ملتوی کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ تم کل شام تک کے لیے اس لڑکی کے گھر پر رہو اور اس کی بہن کے بارے میں پتہ لگاؤ کہ وہ کس طرح کی ہے، اور یہ بھی پتہ لگاؤ اس لڑکی متعبہ کی بات میں کتنی سچائی ہے۔ یہ سن کر اس خادم نے اپنا سر جھکایا اور اس فیصلے پر عمل کرنے سے پہلے میرے گھر کا پتہ پوچھنے لگا۔ یہ سنتے ہی اچانک غیاث اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میں اس لڑکی متعبہ کے گھر کا پتہ جانتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں اس راستے سے گزر رہا تھا تو میری نظر اس پر پڑی تھی۔ یہ سنتے ہی سردار کہنے لگے، ٹھیک ہے غیاث الدین، تم
اس خادم کو راستہ بتا دو۔ سردار نے اس کے بعد کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ تب تک مجھے مہمان خانے میں اپنی نگرانی میں رکھیں جب تک وہ فیصلہ نہیں کر لیتے۔ یوں مجھے وہ کنیزیں اپنے ساتھ لے گئیں۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کل شام تک اس خادم نے واپس آنا تھا۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ میری مدد فرما اور مجھے اس قید خانے سے نجات دے۔ رات میں پریشانی میں رہی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک میری ہم عمر جنزادی کہنے لگی تم سو جاؤ، خود کو پریشان نہ کرو۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ یہ سن کر اس نے دوسری جنزادی کو حکم دیا کہ مطیبہ کے لیے گل بہونا سے چائے لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنزادی چائے بنا لائی، جسے پینے کے بعد مجھے کافی پرسکون اور گہری نیند آئی۔ یہ جنزادیاں کنیزیں بہت اچھی تھیں، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا تھا۔ انہوں نے مجھے ناشتہ بھی کروایا۔ ناشتے کے بعد مہمان خانے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک جنزادی دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازے پر غیاث جنزادہ تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا مطیبہ اگر تمہاری اجازت ہو تو مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس وقت کمرے میں کوئی نہیں تھا، صرف ہم دونوں تنہا تھے۔ میں نے اس سے کہا جی ہاں کیجیے، آپ کو جو بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا بیٹھ جاؤ مطیبہ۔ میں بیٹھ گئی تو وہ بھی میرے سامنے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ پھر کہنے لگا میں جانتا ہوں تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو اور تمہاری بہن ظالم ہے۔ ایک دن اتفاق سے میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، تم مجھے بہت اچھی لگی، اس لیے میں تمہارا پیچھا کرتے ہوئے تمہارے گھر آ گیا۔ 3 دن تک میں مسلسل تمہارے گھر رہا اور اس رات جب تمہیں بخار تھا تو میں نے ہی تمہیں دوائی دی تھی اور کھانے کا انتظام کیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم بے قصور ہو اور تمہاری بہن ہی بری ہے۔ اس کی باتیں سن کر پہلے تو میں بہت حیران ہوئی اور پھر شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگی اگر آپ سب جانتے ہیں تو آپ نے اپنے باپ کے سامنے کیوں کچھ نہیں بولا؟ یہ سن کر وہ بولا اگر میں انہیں یہ سب بتا دیتا تو وہ میرا یقین نہ کرتے بلکہ الٹا مجھ پر شک کرتے۔ ہم جنات کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں اور اسی طرح ہمارے باپ کے بھی کچھ اصول ہیں، کیونکہ وہ سردار ہیں۔ میں تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے کچھ نہیں کہا۔ وہ بولا اور پھر مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میرا ساتھ دے گا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرے دل کو تھوڑا حوصلہ ملا تھا اور میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ کاش سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور میرے لیے اچھا ہو جائے۔ اگلی شام آ گئی تھی اور وہ خادم جنزادہ بھی واپس آ گیا تھا۔ سردار نے عدالت لگائی اور کل کی طرح ہم سب لوگ فرش پر بیٹھ گئے۔ سردار نے خادم کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور اس سے پوچھ گچھ کی۔ وہ خادم کہنے لگا جب میں وہاں گیا تو مجھے معلوم پڑا کہ مطیبہ کی بہن منیزہ نے جھوٹ بول کر اپنے باپ کو دوسرے ملک سے واپس بلایا ہے۔ منیزہ کا کہنا تھا کہ مطیبہ کسی انسانی لڑکے کو پسند کرتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ بھاگ گئی اور نکاح بھی کر لیا ہے۔ مختصر یہ کہ اس لڑکی منیزہ نے اپنے باپ کے کانوں میں اپنی ہی بہن کے خلاف زہر بھر دیا ہے۔ اب وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اپنی بیٹی منیزہ کو لے کر یہاں سے دور چلے جائیں اور مطیبہ کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے۔ منیزہ اور اس کی دوست کی میں نے گفتگو سنی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مطیبہ بے قصور ہے۔ وہ خادم آپی اور ان کی دوست کی گفتگو بھی بتاتے ہوئے بولا ابھی سردار نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ میں پہلے ہی رونے لگ گئی تھی، میں بہت برے طریقے سے رو رہی تھی۔ میں کھڑی ہو گئی اور کہا آپ سب نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے زبردستی یہاں رو کے رکھا۔ میرا باپ اب مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے، میں اب کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی نہیں رہا۔ میں روتے روتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ میرے رونے کی وجہ سے سردار نے فیصلہ معطل کر دیا اور کہا وہ میرے ہوش میں آنے کے بعد فیصلہ سنائیں گے۔ جنزادی طبیبہ میرا معائنہ کرنے آئی تھی، اس نے مجھے بے ہوشی میں چیک کیا اور پھر کہنے لگی مجھے سخت صدمے کی وجہ سے بے ہوشی ہوئی ہے۔ انہوں نے دوا دی اور کچھ جڑی بوٹیاں دے کر چلی گئیں۔ جن زادیوں نے اس جڑی بوٹی اور دوا کو بے ہوشی کی حالت میں ہی میرے حلق میں انڈیل دیا تھا۔ پورے 1 دن بعد مجھے ہوش آیا۔ اب صبح ہو رہی تھی۔ جب مجھے سب یاد آیا جو میرے ساتھ ہوا تو میں زاروں قطار رونے لگی۔ کنیزیں میرے رونے سے پریشان ہو رہی تھیں۔ انہوں نے سردار تک یہ پیغام پہنچایا کہ مجھے ہوش آ گیا ہے۔ سردار نے یہ فیصلہ سنایا کہ ناشتے کے بعد دربار عدالت لگائی جائے گی اور وہاں حتمی فیصلہ سنائیں گے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا جنات کا سردار شکل سے ظالم لگتا ہے، اس لیے وہ ناانصافی سے کام لے گا، اور اس کا بیٹا فیاض جو مجھ پر مقدمہ کر چکا تھا وہ تو مجھے عمر قید ہی کروا کر چھوڑے گا، یا ہو سکتا ہے مجھے کوڑے مارے جائیں۔ مجھے ان جنات سے نفرت ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر میں رونے لگی۔ مجھے آپ ہی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں ان سے نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ بہن کہلانے کے لائق نہیں تھی۔
انہوں نے ابو کو مجھ سے بدگمان کر کے اچھا نہیں کیا تھا۔ میں دل میں اللہ سے کہنے لگی آپ ہی کو ان کے کیے کی لازمی سزا ملنی چاہیے۔ جب دربار عدالت لگی تو سردار نے میرے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا مطیبہ بے قصور ہے اور اصل قصوروار اس کی بہن منیزہ ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سردار کہہ رہے ہیں۔ مزید یہ کہ سردار نے مجھے کہا کہ وہ مجھے انصاف دلائیں گے۔ سردار نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ مجھے میرے گھر چھوڑائیں گے اور میرے ابو سے خود بات کریں گے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں نے ان جنات کا شکریہ ادا کیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ سردار ظالم ہوں گے اور ان ناانصافی سے کام لیں گے، لیکن انہوں نے تو میری سوچ ہی بدل دی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے غیاث الدین کا بھی شکریہ ادا کیا۔ فیاض جنزادہ میرے پاس آیا اور مجھے مبارکباد دینے لگا اور پھر اپنے سلوک کی معافی بھی مانگی۔ میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ میں حیران تھی۔ فیاض جنزادہ غصے والا تھا لیکن دل کا کتنا اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی تھی۔ میں نے مہمان خانے میں جا کر وضو کیا اور 2 نفل پڑھے۔ بوڑھی جنزادی نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ دوپہر کا کھانا سردار نے بھی ہم سب کے ساتھ کھایا تھا۔ مزید وہ کہنے لگے کہ کوئی انسان ہماری دنیا میں پہلی مرتبہ آیا ہے، اس لیے ہم تحفے میں تمہیں وہ باغ دینا چاہتے ہیں جہاں سے تم آم لیا کرتی تھی۔ سردار کی بات سن کر میں بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ سردار مسکرا دیے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا وہ باغ میں نہیں لے سکتی، مجھے خوشی ہوگی اگر وہ باغ آپ اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ یہ سن کر سردار کہنے لگے ہم تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہیں۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو ان جنات نے مجھے ڈھیر سارے تحائف دیے۔ خادم یہ سب تحفے ہمارے پیچھے لے کر آ رہے تھے۔ جنات کے قبیلے کے سردار اور ان کے بیٹے غیاث اور فیاض اور کچھ خادم اور کنیزیں ہمارے ساتھ چل پڑی۔ جب ہم گھر پہنچے تو ابو مجھے غصے بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور پوچھنے لگے یہ سب لوگ تمہارے سسرال والے ہیں نا؟ اب تم معافی مانگنے آئی ہو، چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، آج سے ہمارا رشتہ ختم ہے۔ ابو ہماری سنے بنا خود ہی بولے چلے جا رہے تھے۔ ان کی بولتی تب بند ہوئی جب جنات نے اپنا اصل روپ دکھایا۔ انہوں نے ابو کو سب کچھ بتایا، کس طرح میں ان جنات کی دنیا میں پہنچی تھی۔ میں نے بھی ابو کو آپ ہی کی سچائی بتا دی کہ وہ مجھ پر ظلم کرتی تھی اور مجھے نہ پیسے دیتی تھی اور نہ ٹھیک سے کچھ کھانے دیتی تھی۔ گھر کی سب صفائی وہ مجھ سے کرواتی تھی۔ میں نے آج ابو کو آپ ہی کا اصل چہرہ دکھا دیا تھا۔ آپ ہی کا رنگ اڑ گیا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں اور آپ ہی جھوٹی ہیں۔ ابو نے مجھے گلے سے لگا لیا اور مجھ سے معافی مانگی اور آپ ہی کو برا بھلا کہا۔ وہ جنات واپس جا چکے تھے۔ ابو صرف مجھ سے پیار سے بات کر رہے تھے۔ وہ منیزہ آپ ہی سے ناراض تھے۔ آپ ہی نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانے۔ ابو کہہ رہے تھے تم مطیبہ سے معافی مانگو۔ یہ سن کر آپ ہی کی انا جاگ گئی اور وہ آگ بگولا ہو گئیں۔ ابو سمجھ گئے تھے کہ آپ ہی کے دل میں میرے خلاف کتنا زہر بھرا ہے اور وہ کبھی میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس لیے انہوں نے 1 ماہ کے اندر اندر آپ ہی کی اپنی پسند سے شادی کروا دی اور مجھے لے کر دبئی چلے گئے۔ میں یہاں بہت خوش تھی۔ آپ ہی کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی کہ وہ پاکستان میں تنہا رہ گئی تھی۔ ان کی شادی ان کی پسند سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ ہی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے میرے خلاف ابو کو بھڑکایا اور ابو کو خود ہی ان کی سچائی پتہ چل گئی۔ آج میری سالگرہ تھی جسے ابو نے دھوم دھام سے منایا تھا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں آئی تو میرے ناک سے موتی اور گلاب کے پھولوں کی خوشبو ٹکرائی۔ میں حیران رہ گئی جب میں نے اپنے کمرے میں ان جنات غیاث، فیاض اور دیگر جنزاتوں کو دیکھا۔ سالگرہ مبارک ہو پیاری مطیبہ، ان سب جنات نے کہا اور مجھے تحائف دینا شروع کیے۔ ان کی اس مہربانی پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے ان سب کے ساتھ بہت مزہ آیا تھا۔ وہ سب میرے دوست بن گئے تھے۔ وہ سب کہنے لگے ہم تم سے ملنے آیا کریں گے، مطیبہ تم بہت اچھی ہو۔ ہم سب میں بہت دوستی ہو گئی تھی۔ دبئی میں میں اب خود کو اکیلا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ جب مجھے جنات کی یاد آتی وہ میرے پاس آ جاتے۔ اب تو میرے پاس ابو بھی تھے اور وہ مجھے منیزہ آپی سے زیادہ پیار کرنے لگے تھے۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کی مدد کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میری زندگی کی مشکلات ختم ہو گئی تھیں اور اب میرے لیے آسانیاں ہی آسانیاں تھیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں،
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔